سے کہا کہ حضور کا حلیہ بیان کرو. حضور کا حلیہ ہے جو ہو بہو اسی انہی الفاظ کے ساتھ جو علماء نے کتابوں میں لکھا ہے. حضور کا وہی حلیہ جو علماء نے کتابوں میں لکھا ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے، وہی حلیہ اس شخص نے بیان کیا. اب اگر اس کو کوئی یہ کہے کہ حضور زندہ نہیں تو یہ مان لے گا؟ یہ کہے گا میں نے تو کلمہ بعد میں پڑھا ہے، پہلے زندہ نبی کا دیدار کیا. جس نے جاگتے ہوئے حضور کا دیدار کیا ہے اس کو آپ ہزار دلیلیں دیتے رہے حضور زندہ نہیں، وہ کیسے مانے جس نے جاگتے ہوئے دیدار کیا ہے؟ ابھی ذاکر نائک کا ذکر کر رہے تھے مولانا احمد رضا صاحب، اس سے کسی نے پوچھا حضور سے مانگ سکتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، حضور زندہ نہیں ہے. حضور زندہ نہیں، حضور سے مانگ نہیں سکتے. میں نے کہا اس سے پوچھو جس نے جاگتے ہوئے دیدار کیا ہے، اس سے پوچھو حضور زندہ ہے یا نہیں ہے. کتنے گستاخ اور بے ادب ہیں وہ لوگ جو اپنا پیسہ، اپنی ساری توانائیاں اس بات پہ خرچ کر رہے ہیں کہ لوگوں کے سامنے کہیں گے حضور زندہ نہیں. اور اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہے، اللہ دشمنوں کے گھر سے ایسے جوان کھڑے کر دیتا ہے جو اپنا گھر بار لٹا کے کہتے ہیں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں حضور زندہ ہے. سکھوں کے گھر سے ایک آدمی کلمہ پڑھ لے اور پھر سکھوں کے معاشرے میں رہ کے وہ یہ کہے بہن بھائی سکھ ہوں، بیوی اس مذہب پر ہو، بچے ہوں، سب ماحول وہی ہو سکھ مذہب کا، اور یہ کہے کہ جس نے میرے ساتھ تعلق رکھنا ہے وہ اسلام قبول کرے، اس لیے کہ میں نے حضور کو زندہ دیکھا ہے. صرف سونے نہیں، بہت سونے. کوئی ہزار دلیلیں دیتا رہے، جس نے جاگتے ہوئے زندہ دیدار کر لیا ہے وہ کیسے مانے گا؟ اگر کسی کو شک ہو، رابطہ نمبر میں دیتا ہوں، اس نو مسلم سے رابطہ کریں اور اس سے پوچھیں کہ تو نے کلمہ کیوں پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ اہل سنت کی سچائی کو کیسے منوا رہا ہے. اللہ کا وعدہ ہے محبوب تیری شانیں میں منواؤں گا. جو شانیں عطا کرنے والا ہے وہ شانیں منوا بھی رہا ہے. وہ بڑا بدبخت ہوگا جو شان دیکھ کے بھی نہ مانے. کئی دوست، کئی ایسے گستاخ ہیں جو اعتراض کر رہے ہیں حضور کی شانوں پہ. کہیں نقش نالین ظاہر ہوتا ہے تو کہتے ہیں اس طرح نہیں ہو سکتا، یہ پراپیگنڈا ہے، یہ اس طرح کی بات ہے. میں نے کہا جنہوں نے نہیں ماننا اس کی مٹھی میں کنکریاں کلمہ پڑھ بھی لیں تو اس نے نہیں ماننا، اور جس نے ماننا ہے وہ دیکھے بغیر یمن میں بیٹھ کے مان رہا ہے. اور حضور اپنا گریبان کھول کے یمن کی طرف منہ کرتے ہیں، کہتے ہیں مجھے ادھر سے عشق کی خوشبو آ رہی ہے. واہ ویسے کرنی آپ کے مقدر پہ قربان جائیں. اویس آپ نے دیکھے بغیر مان لیا، کتنا اونچا مقدر ہے. حضرت اویس کرنی حضور کی بارگاہ میں آئے نہیں، صحابی نہیں بنے، چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، ان کی مٹھی میں کنکریوں نے کلمہ نہیں پڑھا، دیکھے بغیر شانیں مان لی اور عشق حاصل ہوا، اور کتنا اعلیٰ عشق ملا ہے. آج بھی حضرت اویس کرنی کا نام لیں تو سننے والے کے دل میں بھی عشق رسول آ جاتا ہے. انہوں نے دیکھے بغیر مان لیا. اور ایک بدبخت ایسا بھی تھا جس نے دیکھا بڑا کچھ ہے پر مانا نہیں. ابو جال، اس کی بند مٹھی میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا ہے، چاند کو دو ٹکڑے ہوئے اس نے دیکھا ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان ابو جال نے دیکھی ہے لیکن کلمہ نہیں پڑھا. دعا کریں اللہ تعالیٰ کسی کو بے ادب نہ کرے. جب کوئی اللہ تعالیٰ کسی کو اس کے نفس کے سپرد کر دیتا ہے اور وہ پھر بے ادب ہو جاتا ہے تو وہ بے ادب ایسا سخت دل ہو جاتا ہے پھر شانیں دیکھ کے بھی مانتا نہیں ہے. اور جس کے دل میں ادب ہو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر اپنے محبوب کی محبت کو وارد فرما دیتا ہے. حضرت شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی ایک مرید کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں، آندھی چلی، مٹی اڑ رہی ہے. تو عام طور پہ جب مٹی اڑتی ہے نا تو جدھر سے مٹی آ رہی ہوتی ہے لوگ اس طرف پشت کر لیتے ہیں کہ منہ پہ مٹی نہ پڑے.
اور دوسری طرف منہ کرتے ہیں اور منہ پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں یا کپڑا رکھ لیتے ہیں کہ منہ پہ مٹی نہ پڑے. پر اس وقت جب آندھی چلی تو جدھر سے مٹی اڑ رہی تھی حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی نے ادھر منہ کر لیا, سر سے ٹوپی اتار لی, منہ ادھر کر لیا جدھر سے مٹی آ رہی تھی. مریدین نے کہا حضرت یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ فرمایا شاید یہ اڑنے والی مٹی میں کوئی ذرات ایسے بھی ہوں جو کسی عاشق رسول کے جوتے چوم کے آ رہے ہیں. میں قمر الدین چاہتا ہوں میرے چہرے پہ وہ مٹی لگے جو کسی عاشق کے پیر چوم کے آ رہے ہیں. یہ عشق اور محبت اولیاء کرام کے آستانوں سے ہی نصیب ہوتا ہے. حضرت خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کی زمینیں بھی تھیں, وائی تھیں. رات کے وقت چور آتے, فصلیں کاٹ کے لے جاتے. خواجہ صاحب اپنے درویشوں کو ناراض ہوتے ہیں, تم صحیح پہرے داری نہیں کرتے, آج رات میں خود آؤں گا زمینوں پہ. حضرت خواجہ سلیمان توسوی رات کے وقت تشریف لے گئے زمینوں پہ. ایک چور آ رہا ہے, ہاتھ میں درانتی پکڑی ہوئی ہے, 2-4 جانور بھی ساتھ لگائے ہوئے ہیں کہ یہ چریں گے, میں فصل کاٹوں گا. خواجہ صاحب نے دیکھا تو للکارا, کون ہو؟ اونچی آواز سے پوچھا کون ہو؟ وہ جو چور آ رہا تھا چوری کرنے, اس کے ماں باپ نے اس کا نام رکھا تھا محمد. تو وہ سرائیکی لہجے میں کہنے لگا محمد. سرائیکی لہجے میں اس نے جب اپنا نام بتایا نا محمد, تو حضرت خواجہ سلیمان توسوی کو تو وجد ہو گیا کہ میرے محبوب کا نام لے رہا ہے. خاموش ہو گئے. جو درویش ساتھ تھے انہوں نے کہا حضرت اس کو روکیں, چور ہے فصل کاٹے گا, اجازت دیں ہم اس کو روکیں. فرمایا رہنے دو, میری فصلیں کس کے لیے ہیں؟ انہوں نے کہا حضور درویشوں نے کہا حضرت روک کیوں نہیں رہے؟ فرمایا آیا تو اسی لیے تھا کہ آج چور کو پکڑوں گا, سزا دوں گا, پر اس نے نام میرے مٹھن کا لیا ہے, اس نے نام میرے محبوب کا لیا ہے. اب حضور کا نام سن کے اتنا پیار ان کے دل میں پیدا ہوا, بس محبوب کا نام سنا ہے, دل کھڑ ویندا جد نام سنیندہ ڈھولے. محبوب کا نام سنا ہے تو چور سے کہنے لگے تو نے نام میرے محبوب کا لیا ہے, اب تو فصل کاٹ بھی لے, چرا بھی لے, میں تجھے روکوں گا نہیں, ورنہ میں تجھے آیا پکڑ نہیں تھا, آیا تجھے سزا دے نہیں تھا, لیکن میرے محبوب کا نام لیا ہے. اللہ تعالی ہمیں حضور کی محبت نصیب فرمائے. یہ محبت ہے تو سب کچھ ہے, محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں, وما علینا الا البلاغ.